اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی ہوا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تبلیغ کریں، لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچائیں۔ کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ اس سے مایوس ہوا کریں کہ میں نے تبلیغ کی ہے اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے، میری بات نہیں مانتے۔ بس ماننا نہ ماننا، ہدایت دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے۔ تو ہدایت تو پیغمبر کے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتی، نہ پیغمبر کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر کے اختیار میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کلمہ پڑھوا لیتے۔ بار بار کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی، قرآن میں وہ سارا مناظر ہے، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، آپ ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھا لیکن ابا نہیں مانا۔ تو اگر اختیار میں ہوتی تو اپنے ابا سے کلمہ پڑھوا لیتے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اب ظاہر ہے بیٹے سے بندے کو ہمدردی ہوتی ہے، انسان تو نہیں چاہتا کہ بیٹا جہنم میں جائے، برے حالات کا شکار ہو۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا بھی بڑا لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، اس لیے کہ پیغمبر کے پاس ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، کفر کو چھوڑ دیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت نہیں دے سکے۔ تو ہدایت جو ہے یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پیغمبروں کا کام ہے دعوت دینا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ اگر آپ لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، اللہ کا حکم نہیں پہنچائیں گے، تو پھر آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس میں کوتاہی کریں گے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ میں لوگوں تک دعوت پہنچاؤں، دین کی بات پہنچاؤں۔ یہ آپ کی فکر تھی، آپ کی کوشش تھی، محنت تھی۔ اسی وجہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پھر پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کی باتیں، اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھا، ذمہ داری تھی، آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں۔ تو سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچانا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کیا، اتنی مشکل صورت حال تک آپ نے ہم تک دین پہنچایا ہے، یہ تو آپ نے حق کا ادا کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہاں جو موجود ہے نا، حاضر ہیں، شاہد، یہ غائبین تک پہنچائیں۔ غائبین سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں نہیں آئے، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں یا ابھی تک وہ مسلمان نہیں بنے، ان تک پہنچائیں۔ اور غائبین سے ہم بھی مراد ہیں، بعد میں آنے والے لوگ۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے کہ اس کو بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پھر پہنچایا ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو کسی صحابی نے نہ پہنچائی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں، قرآن ہو، یہ سارا صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے اور مکمل پہنچایا ہے۔ کوئی اس میں بددیانتی نہیں کی، خیانت نہیں کی، سستی نہیں کی۔ ایک ایک بات جو صحابی کی معلوم تھی وہ اس نے آگے تک پہنچائی۔ لاکھوں حدیثیں ہیں، اب یہ لاکھوں حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جو مخفی رہ گئی ہو، چھوٹ گئی ہو، نہ بتائی ہو، ہر ایک بتائی۔ تو یہ اسی کی وجہ سے تھا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دیں آپ، ما انزل الیک، جو نازل کیے گئے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، جو بھی نازل ہوتا ہے۔ اس میں قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی۔ یہاں قرآن کا ذکر نہیں، یہ ما انزل الیک، جو نازل ہوا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے بلغ القرآن، قرآن کی تبلیغ کریں، یہ آسان تھا، مختصر تھا۔ لیکن جو نازل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی آتی تھی۔ ایک وحی وہ آتی تھی جو قرآن بنتا تھا، اور ایک وحی وہ آتی تھی جو حدیث بنتی تھی۔ وحی جو قرآن بنتا تھا وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے تھے اور ان کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے۔
یہ ایک وحی ہوتی تھی کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے تھے، جبرائیل انہی الفاظ کو لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ صحابہ کو پڑھ کر سناتے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ حدیث بھی وہی ہے، لیکن یہ وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک چیز الہام ہوتی تھی، القاء ہوتی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہوتا تھا۔ تو وہ مضمون تو اللہ کا ہوتا تھا، لیکن الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ تو قرآن وہ وہی ہے جو اللہ کے الفاظ ہیں، حدیث وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس لیے تو آتا ہے نا 27ویں پارے کے اندر سورۃ الطور میں، ان ہی الا وحی یوحیٰ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ پیغمبر جو بھی زبان سے بولتا ہے وہی ہوتی ہے۔ تو قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہماری درس نظامی کی کتابوں میں قرآن کو کہا جاتا ہے وہی مطلوب، اور حدیث کو کہا جاتا ہے وہی غیر مطلوب۔ یہ وہی مطلوب ہے اور وہ وہی غیر مطلوب ہے، دونوں وہی ہیں۔ تو بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیں وہ باتیں جو نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یہ پہنچانا ہے آپ کو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ کیا، یہ بڑا سخت جملہ ہے اللہ کی طرف سے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نہیں پہنچایا آپ نے اس اللہ کا پیغام، پھر آپ نے پیغام پہنچانے کا حق نہیں ادا کیا۔ باقی یہ ہے کہ لوگ تشدد کریں گے، زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، ظاہر ہے مشرکوں کو توحید تو ہضم نہیں ہوتی، اور بدعتیوں کو سنت ہضم نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتے ہیں ہم بدعت ہی کرتے رہیں، سنت کو چھوڑیں۔ مشرک کہتا ہے شرک ہی کرتے رہیں، توحید کو کیا کرنا ہے۔ تو توحید اور سنت کی جو دعوت ہے یہ ہے بڑا مشکل کا، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، اپنی رسومات، اپنی بدعات، اپنی خرافات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، کوئی کافر آپ کو غضب نہیں پہنچا سکتا، بس آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا من الناس، لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر کو۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا ہوتا تھا، گھر کا نا پہرا ہوتا تھا، مدینہ جانے کے بعد خطرہ تھا، مکہ کے لوگوں کا بھی خطرہ تھا، مدینہ کے اندر بھی کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، خطرہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے پہلی رات تو آپ کو نیند نہیں آتی تھی، خطرہ تھا، خدشہ تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اسی باتوں میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آواز آئی کھنکھناہٹ کی، تو آپ کی کھڑکی مبارک تھی، اس سے آپ کو پتہ چلا۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو صحابی نے بتایا یا رسول اللہ میں ہوں، ابو طلحہ تھے غالباً یا کوئی صحابی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے پہرے کے لیے آ گا، میں آپ کے گھر کھڑا ہوں گا بیر پہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے آرام سے۔ کچھ عرصے تک یہ پہرا ہوتا رہا رات کو، لیکن جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے سر نکالا اور کہا کہ بھائی جاؤ، آج کے بعد میرا پہرے دار اللہ بن گیا، اب اللہ پہرا دے گا میرا، تو کافروں کو مجھ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا ختم ہو گیا۔ تو یہ سیکورٹی تھی، یہ صحت کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ تعالیٰ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے کہو کہ تمہیں کوئی ناز ہوگا کہ ہمارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، بڑا علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تورات انجیل کا علم اب یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ اگر اس کی بھی پیروی کرو نا جو حضور پہ نازل ہوا ہے، شریعت، اسلام، قرآن، حدیث، اس کی پیروی کرو تو پھر تمہیں فائدہ ہو، پھر تورات انجیل کی باتیں بھی تمہیں فائدہ دیں گی، کیونکہ تورات انجیل میں بھی توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ یہ عقیدے کی ساری باتیں تو مشترکہ ہوتی ہیں ہر پیغمبر۔ عمل میں فرق ہوتا ہے، عمل نماز ہے، روزہ ہے، اس میں فرق ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں، لیکن عقیدہ سب پیغمبروں نے ایک ہی دی ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، جنت جہنم کا عقیدہ، جس کو ہم ایمان مجمل اور مفصل کہتے ہیں، یہ ہر پیغمبر، تو ہر آسمانی کتاب میں یہ باتیں ہیں۔ تو اگر اس کے ساتھ تم قرآن کو بھی ساتھ ملا لو نا تو پھر یہ تمہیں فائدہ دے گا، ورنہ یہ فائدہ نہیں دے گا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیں آپ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی مذہب پر نہیں ہو، کسی دین پر نہیں ہو، کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث، شریعت۔
تو تورات انجیل کے ساتھ اگر قرآن میں لاؤ گے تو فائدہ ہوگا. حضور یوں کہہ لیں کہ حضور پر ایمان لاؤ گے تو پھر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ایمان بھی فائدہ دے گا. لیکن اگر حضور پر ایمان نہیں تو پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں حضور پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان لاؤ پھر ٹھیک. تو اس کو ملانا پڑے گا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ. اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ تبلیغ تو کریں, سمجھائیں تو صحیح جو ہم نے آپ کو کہا ہے, لیکن کوئی بڑی امید نہ لگائیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے اور سارے اسلام میں داخل ہو. نہیں, ایسا نہیں. ان کی اکثریت ایسی رہے گی. تو آپ اپنا کام تو کریں, تبلیغ تو کریں, لیکن زیادہ امید نہ لگائیں کہ بعد میں آپ کو مایوسی ہو, پریشانی ہو. تو پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں ہم کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, بہت تھوڑے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. زیادہ ہوں گے بہت سارے لوگ ان میں سے جن کی طرف تیرے رب کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے. کس میں زیادہ ہوں گے؟ طغیانا وکفرا, سرکشی کے اندر اور کفر کے اندر. ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, اور مخالفت کریں گے اور کریں گے. لڑائی میں آئیں گے, بدر میں آئیں گے, احد میں آئیں گے, پھر غزوہ احزاب میں آئیں گے. تو یہ ہوگا جس طرح مسلمانوں کو طاقت ملتی رہے گی, کافر بھی اپنی طاقت بناتے رہیں گے, بناتے رہیں گے. تو کوئی اتنی بڑی امید نہ لگائیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی ہے, 100 سے زیادہ بندہ مسلمان نہیں ہوا. بعض روایات میں 80 آتا ہے, بعض میں 100 آتا ہے, بعض میں 120, 150 سے اوپر بندہ نہیں ہے. تو 950 سال بنتا ہے اور 150 بندہ بھی نہیں. تو اس میں مایوس نہیں ہونا, بس آپ نے اپنا کام کر لیا, ٹھیک ہے. ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے اولاد کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے, کہ بس ہم بات بتائیں, بار بار کہیں, سمجھائیں, بار بار سمجھائیں, بار بار سمجھائیں, کہتے رہیں. جب موقع ملے تو کہتے رہیں. دعوت اسی کو کہتے ہیں, تبلیغ اسی کو کہتے ہیں. جب موقع ملے کہیں, پھر سمجھائیں, پھر سمجھائیں. مایوس نہ ہو, لیکن ایسا بھی نہیں کہ بندہ کا جی فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں. تو بس سمجھاتے رہیں تو ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آپ نہ افسوس کھائیں کافر قوم پر, ان پر افسوس کھانے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ اصول بیان فرماتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی یہودیوں سے یا عیسائیوں سے ذاتی دشمنی نہیں, نہ مسلمانوں سے کوئی رشتہ داری ہے. ضابطہ ہے ہمارا, یہ ضابطہ سن لو. اس پر مومن اترے, مسلمان اتریں, یا یہودی اتریں, یا عیسائی اتریں, بنو اسماعیل ہو, بنو اسحاق ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں سے کیا ہے کون کس کی اولاد ہے. اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, بس ضابطہ ہے. جو اس پر آئے گا وہ جنت میں جائے گا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہیں, والصابئون اور وہ لوگ جو صابی ہیں, والنصارى اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں, عیسائی ہیں. من آمن باللہ, جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر. یہ ضابطہ ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ساری باتیں مانو. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے حضور کو اللہ کا نبی مانو, آخری نبی مانو. یہ مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے. یہ ساری باتیں آتی ہیں اس کے اندر, اللہ پر ایمان لانا. جیسے کسی کو بیوی بنا لیں, آپ حجاب قبول کر لیں, تو کہے میں نے تو بیوی بنایا, بس میں خرچہ تو نہیں دیتا. بھائی خرچہ آ گیا اس کے اندر جب آپ نے ہاں کی ہے. اس ہاں کے اندر ساری باتیں آ گئی. اب خرچہ بھی دینا پڑے گا, بچے ہوں گے ان کو پڑھانا بھی پڑے گا, پھر ان کی شادیاں بھی کرنے, سب کچھ آ گیا اس کے اندر, آپ کی ہاں کے اندر. تو من آمن باللہ میں سب کچھ آ گیا. جو ایمان لائے گا اللہ پر, یہ اللہ کا ضابطہ ہے. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر. وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے گا. یہ ضابطہ ہے میرا. وہ بنو اسحاق ہو, بنو اسماعیل ہو, بنو اسرائیل ہو, کوئی بھی ہو, کسی پیغمبر کی اولاد ہو, ان کے لیے کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم, نہ ان پر خوف ہوگا, ولا هم یحزنون, نہ وہ غمزدہ ہوں گے, نہ مستقبل کی فکر, نہ ماضی کی فکر. وآخر دعوانا الحمدللہ.